وہ کون سی عورت تھی جس کو شیطان نے ایسی قوم میں بھیجا کہ اس قوم کی عورتیں ایک نئے گناہ میں ملوث ہو گئیں اور انہوں نے اس دنیا میں ہم جنس پرستی کی ابتدا کی۔ لاکیس کون تھی اور اس نے ایسا کیا نیا قوم لوط کی عورتوں کو سکھایا کہ جس کی وجہ سے وہاں کی عورتیں بھی شیطانی عمل میں پڑ گئیں اور اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کا موجب بنی۔ شیطان جو ازل سے انسان کا کھلا دشمن ہے، جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تب اس نے عہد کیا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا اور انہیں نقصان پہنچائے گا۔ وہ وسوسے، لالچ، وہم اور ہوس ڈال کر لوگوں کو گناہ کے لیے اکساتا ہے اور انہیں گمراہ کرتا ہے۔ قوم سدوم، یہ قوم بہت دولت مند اور خود کفیل تھی۔ یہاں زمین زرخیز تھی، لیکن قوم سدوم نے شیطان کی ایما پر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم میں پہلے کبھی کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ شیطان جو ایک دن انسان کی بھیس میں سدوم قوم کے مردوں کے پاس آیا اور ان کو آپس میں ہی شہوت کرنا سکھایا۔ سدوم کے لوگوں کو یہ برا فعل بہت پسند آیا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو قوم کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا، لیکن قوم نے آپ کی بات نہ مانی۔ قوم لوط ایک بدکار قوم تھی جس میں ہم جنس پرستی جیسے گھنونے عادات رائج تھی۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ بدفعلی اور خباثت میں مبتلا اس قوم کو مزید گمراہ کرنے کے لیے شیطان نے مردوں کو گمراہ کرنے کے بعد اب عورتوں کو گناہ کی طرف راغب کرنے کے لیے اپنی بیٹی لاکیس کو بھیجا۔ لاکیس بہت خوبصورت تھی۔ وہ اپنے حسن کا استعمال کر کے بدکاری کے لیے اکساتی تھی۔ لاکیس بستی کی عورتوں کے پاس گئی اور انہیں اکسایا کہ جب ہمارے مردوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہم میں کوئی دلچسپی ہے تو ہمیں بھی اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مردوں کی ضرورت نہیں۔ اس نے بستی کی سب سے حسین اور امیر عورت کے ساتھ ہم جنس پرستی کی اور اسے عورت کے عورتوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کرنے کے تمام تر طریقے سکھائے، جسے بعد میں اس عورت نے بستی کی باقی عورتوں کے ساتھ آزمایا۔ اس طرح وہ عورتیں جن کے مرد دوسرے مردوں کے عشق میں مبتلا تھے اور ان سے شہوت نہ کرتے تھے، انہوں نے آپس میں ہم جنس پرستی شروع کر دی۔ سدوم قوم کے مردوں کی طرح اب عورتیں بھی کھلے عام خباثت اور بدفعلی میں حصہ لینے لگیں۔ پوری قوم ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو گئی۔ یہ ایک ایسا گناہ تھا جس نے اس قوم میں اللہ کے قدرتی نظام اور افزائش نسل کو روک دیا تھا اور قدرتی نظام کی خلاف ورزی ہوئی۔ قوم کھلے عام غیر فطری گناہوں میں ملوث رہی۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت ختم ہو گئی اور اللہ کا عذاب آ گیا۔ ابھی صبح کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازوؤں پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے۔ پھر اسی بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا اور ہم نے اس بستی پر برسائے پکی مٹی کے کنکریوں کے لگاتار پتھر، جن پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی ظالموں سے دور نہیں ہے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو دنیا کی صفائے ہستی سے مٹا دیا اور دردناک عذاب دیا۔ یہ بستی زمین کے بہت نیچے دھسی ہوئی ہے اور اس کے اوپر پانی ہے جسے ڈیڈ سی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے اس قوم کا نقشہ مٹا دیا۔ شیطان کا سکھایا یہ شیطانی عمل آج بھی اس دنیا میں قائم ہے، اور قوم لوط کا عذاب پوری دنیا کے لیے ایک دردناک سبق ہے۔